اور کچھ جانوں کے ذریعے سے تمہاری آزمائش ہوگی۔ جانوں سے مراد کیا ہے؟ کسی عزیز کی جان چلی جائے گی تمہارے آنکھوں کے سامنے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو آج 11 جولائی 2024 دوستو لونولا بھوشی ڈیم پر جو حادثہ ہوا اس پر مفتی سلمان ازہری صاحب نے کیا کہا، ان کا پورا بیان آپ کو اس ویڈیو کے اندر سنانے جا رہا ہوں۔ اس سے پہلے خبر آ رہی ہے شیوپوری سلطان گڑھ کے پاس ایک واٹر فال ہے، وہاں پر لوگ پکنک منانے کے لیے گھومنے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ آپ اس ویڈیو کے اندر دیکھ سکتے ہیں، بتایا یہ جا رہا ہے کہ 17 لوگ جو ہے تقریباً اس جھرنے کے اندر اور اس دھبدھبے کے اندر جو ہے بہہ گئے۔ دوستو عزیزو یاد رکھنا آپ کی اپنی جان بہت زیادہ قیمتی ہے۔ ایک بھائی کا کمنٹ آیا ہے، انہوں نے بہت اچھا کمنٹ کیا ہے اور کہا کہ جب آپ کسی ایسی جگہ پر پانی کی جگہ پر گھومنے کے لیے جاؤ تو 100 میٹر فٹ کی رسی اپنے ساتھ لے کر جانا تاکہ اگر کوئی حادثہ ہوتا ہے تو وہاں پر بچا لیا جا سکتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے 17-18 لوگ پانی کے اندر جو ہے پھنسے ہوئے ہیں اور ان کا نکلنا وہاں سے مشکل ہو رہا ہے اور پانی جو ہے تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ اوپر زیادہ بارش ہوتی ہے تو پانی اوپر سے تیزی کے ساتھ آتا ہے اور پھر جو ہے بچنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، جیسا کہ لونولا حادثے کے اندر ہوا کہ مدد کر کے پکارا گیا لیکن کسی نے مدد نہیں کی۔ بالآخر جو ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ مفتی صاحب کا یہ ویڈیو سنیں اور آگے ضرور شیئر کریں۔ اب آپ کو گردے میں اور پتے میں پتری یعنی کڈنی سٹون یا گال بلیڈر سٹون ہونے پر نہیں ہے گھبرانے کی ضرورت۔ شہر حیدرآباد میں سالوں سے اس علاج کے لیے خاندانی سلسلے سے چلا آ رہا ہے بھروسے مند نام RS یونانی فارمیسی، جہاں پر خاص طور پر پتے میں موجود پتری اور دوبارہ پتری نہ ہونے کا کیا جاتا ہے مکمل علاج۔ آپ کو اس درد سے ہمیشہ کے لیے مل جائے گا چھٹکارا، نو سائیڈ ایفیکٹس، نو آپریشن، تشخیص کرتے ہوئے دوائی کی جاتی ہے فراہم۔ تو دیر نہ کرے، جلد ہی تشریف لائے RS یونانی فارمیسی، بہادرپورہ ایکس روڈ، اپوزٹ کینارا بینک، حیدرآباد۔ مزید تفصیلات کے لیے ربط کریں 9390610436 پر۔ دوستو ابھی آپ نے جو دوائی کا ایڈ دیکھا، اس دوائی کو اگر آپ منگانا چاہتے ہیں، آپ اگر گاؤں میں ہو، دیہات میں ہو، کہیں پر بھی ہو، اگر آپ کو تکلیف ہو تو یہ دوا منگا لیجئے، بہت اچھی دوا ہے۔ حیدرآباد کے بہادرپورہ کے اندر ان کا آفس ہے اور تقریباً 10 سے 12 سال پرانا ان کا جو ہے ہسپتال ہے جہاں پر یہ دوائی جو ہے تیار کی جاتی ہے۔ آپ اس کا ریزلٹ بھی اچھا ہے، آپ گھر بیٹھے کہیں پر بھی ہو آن لائن جو ہے اس کو منگا۔ اور کچھ جانوں کے ذریعے سے تمہاری آزمائش ہوگی۔ جانوں سے مراد کیا ہے؟ کسی عزیز کی جان چلی جائے گی تمہارے آنکھوں کے سامنے۔ تمہارے گھر والوں کی موت تمہارے لیے بڑی آزمائش ہے، تمہارے لیے ایک بڑا امتحان ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر آخر میں رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اے رسول ان لوگوں کو بشارت دے دیں۔ کن لوگوں کو؟ ان لوگوں کو بشارت دے دیں جن کے پاس مصیبت آتی ہے تو یوں کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ مصیبتوں کے وقت جنہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، رب تعالیٰ فرماتا ہے رسول انہیں بشارت دے دیجیے۔ کس بات کی بشارت؟ کس بات کی خوشخبری؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ اللہ فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن پر ہمیشہ اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں۔ جنہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہا، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہر وقت رحمتیں اترتی ہیں، اور یہی لوگ ہدایت پائے ہوئے ہیں، یہی لوگ ہدایت والے لوگ ہیں۔ اس پوری آیت کے اعتبار سے اگر میں آپ کو بتاؤں تو پتہ یہ چلے گا، ریزلٹ اس کا یہ ہے کہ مصیبتوں کے وقت صبر کرنا یہ ہدایت ہے۔ ہدایت، اگر آپ ہدایت پر ہیں یا نہیں یہ دیکھنے کے لیے مصیبتوں کے وقت ہی آپ کو دیکھا جائے گا۔ گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے اور پھر دیکھا جائے گا کہ تمہاری زبان سے الفاظ کیا کیا نکلتے ہیں، تم شکایتیں کن کن باتوں کی کرتے ہو، پھر دیکھا جائے گا ہدایت پر ہو یا گمراہ ہو۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جب کسی کے بچے کا یا کسی کے بھائی کا یا باپ کا انتقال ہوتا ہے گھر میں تو جنازہ اٹھانے سے پہلے ہی وہاں ایک فرشتہ آتا ہے۔ وہ فرشتہ گھر والوں کا معائنہ کر رہا ہوتا ہے کہ کون کون کیا کیا کہہ رہا ہے۔ رب ذوالجلال ہر چیز کی خبر رکھتا ہے، لیکن فرشتوں کو اسباب بنایا گیا ہے اور گواہ بنانے کے لیے انہیں یہ ڈیوٹی دی جاتی ہے
ہر ایک کی زبان سے جو نکلے ہوئے الفاظ وہ سنتا ہے اور جا کر کے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے. اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ میں نے فلاں کے گھر سے ایک جان لے لی, ان کا عزیز بیٹا چلا گیا, بھائی چلا گیا, ماں چلی گئی, وہ لوگ میرے بارے میں کیا کہہ رہے تھے؟ فرشتہ کہتا ہے اے رب ذوالجلال, ان لوگوں کے زبان پر شکر کے الفاظ تھے, وَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہہ رہے تھے, اور وہ صبر کر رہے تھے. میں نے گھر والوں کے سب حالات دیکھے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے فرشتے تو گواہ رہنا, میں نے ان سے جو چیز لیا ہے اس سے کئی گنا زیادہ نعمت انہیں عطا کروں گا, اس سے بہتر نسل انہیں دی جائے گی, اور ان کے غم آج جتنے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ خوشیاں میں انہیں جنت کی عطا کروں گا جنہوں نے میری دی ہوئی مصیبت پر صبر کیا. اور کوئی گھر ایسا ہوگا جس گھر سے فرشتہ جا کر کہے گا کہ مولا اس گھر والے تو بے قابو تھے, جو منہ میں آیا بکے جا رہے تھے, وہ تو یوں کہہ رہے تھے کہ اللہ کو کیا ہمارا ہی گھر ملا, ہمارا ہی بچہ جانے کو تھا, ہمارے ہی گھر میں یہ آفت آنے کو تھی. اس طرح کے الفاظ وہ کہہ رہے تھے اور رب تبارک و تعالیٰ کو ظالم کہہ رہے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے جلال کا اظہار فرماتا ہے, ارشاد فرماتا ہے فرشتے کو اے فرشتے تو گواہ رہنا, انہوں نے میرے بارے میں جیسا گمان کیا اب میں ان کے ساتھ ویسا ہی سلوک کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ یہ گمان جس طرح بندہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اسی طرح کا سلوک فرمائے گا. اس کو ارحم الراحمین ہی تصور کرو. ہمیشہ رب تبارک و تعالیٰ مہربان ہے اور مہربان ہی اس کی طرف گمان کرنا بھی چاہیے مومن کو. انشاءاللہ العزیز مہربانی ہوگی, اور بلکہ دلوں کا قرار اور سکون بھی رب تعالیٰ ہی عطا کرتا ہے. اے میرے عزیزو, یہ تمہیدی باتوں کے بعد میں اب عرض کرنا چاہتا ہوں. محرم الحرام کے مہینے میں کربلا کے واقعات سنتے ہی رہتے ہیں. میرے عزیزو, ہم بچپن سے لے کر اب تک ہر سال کربلا میں ہونے والے عظیم حادثے کو سنتے بھی آ رہے ہیں. 14 صدیوں گزر جانے کے بعد بھی اس واقعے کو یاد کرتے ہیں تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں. اس میدان میں, وہاں کے ریگزاروں میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اہل بیت کا جو امتحان تھا وہ کتنا سخت تھا, کتنا کٹھن تھا. کسی ایک کے ساتھ کوئی معاملہ ہو جائے تو سمجھ میں آئے. امام عالی مقام سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنا بڑا امتحان دینا پڑا ہوگا. ایک نہیں, اپنے خاندان کی 29 لاشیں انہوں نے اٹھائی ایک دن کے اندر, اپنے خاندان کی. پھر دوسرے ان کے اصحاب اور رسول اللہ کے صحابہ بھی اس میں موجود ہیں, اور دوسروں کے بچے بھی اس میں موجود ہیں. کل ملا کر 72 لوگوں کی وہاں پر جانیں گئی ہیں, شہادت کا جام انہوں نے نوش کیا ہے. لیکن ہر گھڑی امام حسین ہر موت کو دیکھتے رہے. آج کبھی تصور کرنا, ہمارے گھر میں کسی ایک فرد کا انتقال ہو جائے تو گھر پورا عجیب سا ہو جاتا ہے, پورے گھر کا سکون غارت ختم ہو جاتا ہے. ہم میں سے کوئی کھانا پینا نہیں چاہتا ہمارے باپ کا انتقال ہو, یا بیٹے کا انتقال ہو, یا بھائی یا ماں کا انتقال ہو. لیکن امام حسین کی وہ بات مجھے یاد آتی ہے جب اپنے جوان بیٹے علی اکبر کی لاش پر گھوڑے دوڑتے ہوئے بھی دیکھ رہے تھے. اپنے سگے بھتیجے امام قاسم کا سر الگ کر دیا تھا یزیدیوں نے, اور اس سر کو اپنی گود میں رکھ کر کے بیٹھے ہوئے تھے. اپنے سگے بھائی حضرت عباس علمبردار کے, ان کے آنکھوں کے سامنے دونوں ہاتھ کاٹے گئے تھے, اور حضرت عباس کے سینے میں نیزہ مار کر کے انہیں گرایا گیا تھا. اتنا ہی نہیں میرے عزیزو, امام حسین اس خونی منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں جب 6 ماہ کے علی اصغر کو لے کر پانی طلب کرنے گئے تھے تو یزیدیوں نے گلے پر تیر ایسا لگایا تھا کہ خون کا فوارہ مولا حسین کے چہرے پر آ کر لگ گیا. پورے کربلا کے واقعات پڑھنے کے بعد میں نے محسوس کیا, اتنے پورے واقعے گزر جانے کے بعد بھی ایک چیز کربلا میں نہیں ہوئی, باقی سب آفتیں آئی ہیں, ایک چیز نہیں ہوئی. وہ کیا ہے؟ امام حسین کے زبان سے کوئی شکایت نہیں ہوئی, کوئی شکوہ نہیں تھا. یہ نہیں تھا کہ سارے بجلیاں ہم پر گر پڑی ہیں,
اس خاندان کا کون ہے؟ سوائے زین العابدین کے اس پورے خاندان میں کوئی مرد باقی نہیں رہا. پورے خاندان کے بچوں کو، ان کے بڑے مردوں کو، سب کو وہاں پر شہید کر دیا گیا تھا. میں عرض تو کر رہا ہوں، ایک خاندان کے 29 لوگوں کی لاشیں میدان میں پڑی ہوں. وہ کیسا منظر ہے؟ ایک تو میں امام حسین کے صبر کو دیکھتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت کریمہ میں کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، آزمائش کریں گے کچھ جانیں لے کر کے. لیکن میں سمجھتا ہوں اتنی بڑی آزمائش کہ ایک ہی دن میں ایک ہی خاندان سے 29 لوگوں کی جانیں گئی، وہ اس سے بڑی آزمائش ہوگی؟ یہ کتنی بڑی آزمائش ہے اور کتنا بڑا امتحان ہے. اب یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ کس کے ساتھ کیسی آزمائش ہوتی ہے، کس کے ساتھ کیسا امتحان ہوتا ہے. آپ کو سردی بخار دے کر کے آزمایا جاتا ہے، کسی اور کو کچھ اور بیماریاں دے کر، یا کسی اور کو کسی اور مصیبت کے ذریعے سے. لیکن یہ آزمائش کی جو کیٹیگری ہے وہ کیسے طے ہوتی ہے پتہ ہو؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا ایمان جتنا بلند ہوگا ویسی ہی آزمائش آئے گی. یہ کربلا کے امتحانات سے یہ بات تو ثابت ہوتی ہے کہ امام حسین کے ایمان کا درجہ کیا رہا ہوگا، ان کے ایمان کا مقام کیا رہا ہوگا. اس ایمان کی بلندی کے اعتبار سے ان پر آزمائش آئی.